اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ وهو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات وما فی الارض، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عقیدے کے سلسلے میں بات چل رہی ہے، اور خاص طور پہ اس عقیدے کی بنیاد پر کہ جس کو ماننے نہ ماننے پر ہمارا شمار مسلمان یا کافر میں ہوتا ہے۔ وہ عقیدہ جو ہمارے کلمے کی بنیاد ہے کہ اس کو پڑھے بغیر، اس کی گواہی دیے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس پورے کلمے میں جو اصل لفظ ہے وہ الہ ہے، جس کے اللہ نفی فرما رہا ہے کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ۔ پرابلم یہ بھی کہ ہمارے یہاں ترجمے جب شروع ہوئے تو ہم نے عربی کے وہ الفاظ کے جو بہت ہی اہمیت کے حامل تھے، ان کا ہم نے ترجمہ اتنا یا تو ہلکا کر دیا یا ایسے لفظ سے کر دیا جو بڑا محدود ہے، بڑا محدود ہے۔ اب الہ کا ہمیں جو مسلمانوں کو تو چاہیے تھا کہ کسی بھی زبان میں ترجمہ کرتے تو الہ کے مفہوم کو تو رکھتے، جب اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، کہ الہ کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ اب اس کو انگلش میں گاڈ کہہ دوں اور ہماری اردو زبان میں جو فارسی کا لفظ ہے خدا کہہ دوں تو اس کے معنی بہت محدود ہو جاتے ہیں، بہت ہی محدود۔ خدا جو آسمانوں میں ہے بس وہ چلا رہا ہے کائنات، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ گاڈ تو گاڈ کی تو گاڈز بھی ہوتی ہے، گاڈ کی جمع بھی ہوتی ہے، اور گاڈ ہم نے سیکھا ہے کرسچن سے، تو جو ان کا گاڈ کا تصور ہے وہ ہم لے کے بیٹھ گئے۔ خدا فارسی زبان سے آیا ہے، فارسی میں آتی نہیں ہے، ہاں لفظ معلوم ہے، معنی اس کے بھی نہیں معلوم ہے ہمیں۔ وہ جس کو پوجا جائے، اس کی عبادت کی جائے تو وہ ہم کر رہے ہیں۔ عربی تو کہتی ہے لا الہ، الہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس پر گفتگو شروع ہوئی تھی کہ الہ اس ذات کو کہتے ہیں، اس کے تو بڑے وسیع معنی ہیں، اس پہ تو خطبے دیے جائیں تو 7-8 خطبے تو صرف الہ کی تعریف میں ہی نکل جائیں، اتنے وسیع اس کے معنی۔ کیوں؟ اسی کی بنیاد پہ جنت دوزخ ہے۔ تو میں نے آسان لفظ میں آپ کے سامنے کہا تھا کہ الہ وہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس پہ توکل ڈیپینڈ کیا جائے، اور جس سے مانگا جائے اور یقین ہو کہ یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ یہ باتیں میں نے پچھلے جمعے بات ختم کی تھی۔ میں نے بھی آپ کے سامنے آیت الکرسی کی تلاوت کی، اکثر لوگ تو پہچان گئے ہوں گے آیت کے تلاوت سے، امید ہے کہ سب کو ترجمہ بھی یاد ہوگا، نہیں ہے تو یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں سورہ اخلاص کے بعد اپنی تفصیل ذرا، اپنی تعارف ذرا ڈیٹیل میں کرایا ہے۔ سورہ اخلاص میں تو کہتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، اور وہ اکیلا کافی ہے۔ یہاں اللہ اپنا مزید تعارف کرا رہا ہے کہ الہ کہتے کس ذات کو ہیں۔ پھر وہی اللہ لا الہ الا ہو، بار بار قرآن میں آتا ہے، الہ صرف ایک ہے۔ تو اس لفظ کو ہمیں خوب اچھی طرح سمجھنا ہوگا، اور مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے خطبہ ختم کرنے کی، یہ لفظ سمجھانا ہے۔ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، ہمارے عقیدے درست ہو جائیں گے، شیطان کا کام تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب اللہ الہ کی تعریف بیان کر رہا ہے،
پہلی شرط الحی. دیکھیں حی تو میں بھی ہوں, زندہ میں بھی ہوں, زندہ آپ بھی ہیں, زندہ کافر بھی ہیں. ہم حی ہیں, اللہ الحی ہے, یعنی کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ابھی بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. تو الہ وہ جو ہمیشہ سے ہو, ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. کوئی بتا دے اس کے علاوہ ذات ہو جو اس ڈیفینیشن پہ پوری اترتی ہو, ہم اس کو بھی الہ مان لیں گے. تو اللہ نے پہلی کنڈیشن رکھی, الہ زندہ ہوگا, مردہ نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, میں ابھی حدیث لے کے نہیں آ رہا ہوں جس پہ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ مستند ہے, غیر مستند ہے, ضعیف ہے, حسن ہے, پھر وہ بات کی بات انشاءاللہ وہ بھی آئے گی خطبوں کے دوران. پہلی شرط جو ہمیشہ سے زندہ رہا ہو, زندہ ہے اور زندہ رہے گا. دوسرا القیوم, جو قائم ہے بغیر کسی سہارے کے, اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر قائم ہیں, دو ٹانگیں چاہیے یا ایک ٹانگ چاہیے, اگر دونوں نہیں ہیں تو کوئی سہارا چاہیے, کوئی بیساکھیاں چاہیے, ویل چیئر چاہیے. ہم کھڑے نہیں ہو سکتے, ہم قائم نہیں ہو سکتے بغیر سہاروں کے. اللہ القیوم ہے, وہ بغیر سہارے کے قائم ہے, اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. اسی لیے کہا تھا لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا, کیونکہ ہمیں باپ بیٹے کی ضرورت ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں باپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا خیال کر سکے, اور جب باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں بچوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچے ان کا خیال کر سکیں. ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں, ہم ایک دوسرے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے. اللہ کہتا القیوم. تو الہ کی پہلی دو کنڈیشن, زندہ ہو اور بغیر کسی سہارے کے قائم ہو. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, الہ وہ ہے جو زندہ ہے لیکن وہ تھکتا نہیں ہے, اسے نیند نہیں آتی. نیند تو بہت دور کی بات ہے, اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے, جو کہ ہمارے جمعوں کے خطبوں میں لوگوں کو آتی ہے. کچھ لوگ تو اپنی نیند کی وہ جو کہتے ہیں نا پاور نیپ کرنے آتے ہیں, خاص طور پر بڑی مسجدوں میں, جہاں اے سی اچھے لگے ہوں, کارپیٹ اچھے ہوں, پیچھے دیوار پہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں, تو پھر مذائقہ نہیں, تھوڑی دیر ٹھپکی لے لیں ذرا, کیونکہ جو امام بول رہا ہے سمجھ میں تو آ نہیں رہا ہے, پتہ نہیں کیا بولے جا رہا ہے وہ, تو تھوڑی نیند ہی لے لیں. تو اونگ آ جاتی ہے ہمیں. اور اردو والے خطبے میں بھی اگر اس لیے آئے کہ نماز دیر سے ہوتی ہے, ساری مسجد کی نمازیں ہو چکی ہیں, تو چلے اس مسجد میں چلیں, جماعت تو مل جائے گی تاکہ دل پر ٹھپا نہ لگ جائے 3 جمعے چھوڑنے کا. تو وہ لوگ بھی آ کے بیٹھتے ہیں, ایسے کچھ لوگ بھی, ان کو بھی اونگ آ جاتی ہے. لیکن جو سننے آتے ہیں انہیں اونگ نہیں آتی ہے. کوشش کرتے ہیں دھیان سے سنیں کہ بولا کیا جا رہا ہے, اردو میں بولا جا رہا ہے, پتہ نہیں یہ بھی کب تک چلے گا, شاید یہ بھی بند ہو جائے. تو الہ کی پھر 2 کنڈیشن اور سمجھ میں آ گئی, نہ اسے نیند آتی ہو نہ اسے اونگ آتی ہو. میں 4 پہ بھی بات ختم کروں گا, باقی تو پھر یہ کہ تمام چیزیں اس کے ہاتھ میں, اس کے قبضے قدرت میں ہیں. دیکھیں جو الہ ہوگا لازماً اس کا کسی چیز پہ اقتدار ہوگا, اس کا حکم چلے گا, وہ اس کی ملکیت میں ہوگا. مثال کے طور پہ میرا گھر ہے, میرا گھر, میں اپنے گھر کا مالک ہوں, تو وہ گھر میری ملکیت میں, میری مرضی جو میں کروں, کسی اور کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ میرے گھر میں آ کے اپنی مرضی چلائے. یہ تو اجازت نہیں دوں گا نا میں. تو اگر اللہ الہ ہے تو جو بھی چیز اللہ کے لیے ہے وہ کسی کو شریک نہیں کرے گا اس کے اندر کسی بھی صورت میں. یہ پورے قرآن کا مین موضوع ہے. سورہ اخلاص کو 1/3 1/3 قرآن کیوں کہا گیا ہے؟ 1/3 آف قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ صرف الہ اور الہ کی ڈیفینیشن ہے کہ الہ تو ایک ہی ہے, واحد. چونکہ وہ پوری کائنات کا مالک ہے اور پوری کائنات کا الہ ہے تو پوری کائنات کا مالک بھی ہے. ایک ایک چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے اور اس نے وہ کسی کو دی نہیں, کوئی اختیار نہیں دیا. پورے قرآن میں لکھا ہے, جگہ جگہ لکھا ہے, کسی کو اختیار کسی درجے میں نہیں دیا. یہ آیت الکرسی کا ڈیٹیل اللہ تعالیٰ تعارف کرا رہا ہے. تو الہ کیا ہوا؟ قرآن کی آیتوں سے دوبارہ پوچھتے ہیں الہ کیا ہے؟ وہ جو عبادت کے لائق ہو, جس کی عبادت کی جائے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, سورہ زاریات کی آیت ہے, سب کو یاد ہو گئی ہوگی سن کے ہم سے بھی. تو وہ عبادت کے لائق ہو کیونکہ اس نے بنایا ہے, اس نے پیدا کیا ہے. چونکہ اس نے بنایا پیدا کیا ہے تو لازمی تقاضا اس سے محبت بھی کی جائے. جیسے بچے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے دنیا میں آئے ہیں, تو اسی لیے ان کو اپنے ماں باپ سے بے انتہا محبت ہوتی ہے, کم از کم بچپن اور نوجوانی تک. تو اس کے بعد بھی رہتی ہے, لیکن کچھ لوگ اور شریک ہو جاتے ہیں اس محبت کے اندر. پھر وہ انشاءاللہ وہ شرک والا معاملہ آ جائے گا, وہ
ماں باپ کے ساتھ شرک جو ہے نا، کہ ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں اولاد کے لیے اور دوست کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ کس کی بات مانیں. لیکن بچپن میں سارے بچے اپنے ماں باپ سے شدید محبت کرتے ہیں کیونکہ انہی کی وجہ سے دنیا میں آئے تھے، انہی کی ملکیت ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی اگر الہ ہے تو محبت کے لائق بھی وہی ہے. اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائیں اشد حبا للہ، ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. کون اللہ؟ لا الہ، جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. شدید محبت، اور شدید محبت کے اندر آپ کو منہ سے کہنا کچھ ضروری نہیں ہے آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو. یہ گوروں کی ایجاد ہے، گوروں کو زیب دیتی ہے. ہماری محبت عملی ہوتی ہے، کر کے دکھائیں، کہہ کے نہیں. 8-10 میچز بھیج دیے مدرز ڈے کے اوپر آئی لو یو آئی لو یو، اور ماں کی شکل پورے سال نہ دیکھیں، نہ ملنے کی تمنا ہو، نہ بات کرنے کا وقت ہو، تو کیسی محبت پھر ہو؟ وہ کسی نے ایک چھوٹا سا کلپ بنا کے بھیجا تھا. ایک ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی کہ اس کے بعد ٹائم ہی نہیں، جب بات کرنے بیٹھے بچہ بزی فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، وہ پتہ نہیں کون کون سے جو سوشل میڈیا ہے، گھر میں رہ رہا ہے اور پوری دنیا سے بات ہو رہی ہے، گھر والوں کا پتہ ہی نہیں. تو ماں کچھ پیسے جمع کرتی ہے اور فون خرید لیتی ہے، اور بیٹے سے کہتی بیٹا سے مجھے وہ ایک آتا ہے نا پروگرام فیس بک اور انسٹاگرام، مجھے وہ ڈاؤن لوڈ کر دو. تو بچہ پوچھتا آپ کیا کریں گی؟ کہ لگا شاید اسی بہانے تم مجھ سے بات کر لو، کیونکہ تم تو فون پہ بات کرتے ہو نا اپنوں سے، اپنے پیاروں سے. میرے پاس تو ٹائم نہیں تمہارے لیے، تو مجھے بھی فون میں نے لے لیا، اس پہ فیس بک انسٹاگرام ڈال دو، شاید تم مجھ سے بات کر لیا کرو. اتنی بڑی تلخ حقیقت ہے اس ویڈیو کے اندر کہ ہمارے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، جو دنیا میں میری جنت اور میری آخرت ہے. لیکن ان سے بڑھ کے بھی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اشد حبا للہ. تو الہ وہ جس سے شدید محبت کی جائے، عملی، عمل کے ذریعے اظہار ہو کہ میں اللہ کو الہ مانتا ہوں. الہ وہ جس کے بارے میں مجھے یقین ہو کہ پوری کائنات ایک ایک چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ نے اس کو بھی قرآن میں کہہ دیا سورہ اعراف کے اندر الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، اللہ وارننگ دے رہا ہے. بنایا بھی اسی نے ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا. الہ وہ جو مشکل میں مدد کرے. یہاں بھی سمجھ لیں انشاءاللہ، وہ دعا کے بعد میں بھی آئے گا کہ مشکل 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو دنیاوی طور پہ دور ہو سکتی ہے، میری گاڑی خراب ہو گئی، میکینک کو بلایا مدد کے لیے، اس نے کام کر دیا، میرا کام ہو گیا، یہ مدد اور ہے. اللہ کس مدد کا مالک ہے؟ ہم جو دعا میں بار بار 17 دفعہ تو کم از کم ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اور اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، حمد بیان کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا ترجمہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اونلی فرام یو. یہ اونلی کا ورڈ لگا ہوا ہے، ایاکا، یہ نہیں کہا تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وی اونلی آسک فرام یو فار ہیلپ اینڈ وی اونلی ورشپ یو. اور جب اونلی آ جائے تو کوئی دوسرا تو ہوگا نہیں، تو پھر اس سے مانگنا یہ صرف اللہ کا کام ہے. اللہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جو بھی اس کائنات کے اندر ہے، زمین اور آسمان کے اندر ہے، وہ اللہ کے لیے ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اس کے علاوہ نہ تو ہمارا کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مددگار. ترمذی کی بڑی پیاری حدیث ہے، اسی الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کی تفسیر پہلے کون بیان کرے گا؟ وہ بیان کرے گا نا جس پہ قرآن اترا ہے، نہ کہ بعد کے آنے والے لوگ کہ جن کا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سوائے کہ عبادت کرتے ہیں. نبی کا تو ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہوتا ہے، قرآن ان کے قلب پہ اترتا ہے. جبرائیل علیہ السلام ان کو آ کے اس کی تفسیر سمجھاتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. پھر تو ترمذی میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے کرو. وَإِذِ اسْتَعَنْتَ، اور جب مدد مانگو فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں تھوڑی تشریح اللہ کے رسول نے فرما دی. مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، مدد چاہیے ہو تو اللہ سے مدد مانگو. اب یہاں ایک اور چیز ضمن سمجھتے چلیں، کیونکہ کچھ لوگ آج کل انہی چیزوں کو پکڑ کے ایک چیز لاتی ہے لاجک. وہ لاجیکلی آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے نہیں، کیونکہ وہاں تو پکڑے جائیں گے، وہ وہاں تو پکڑے جائیں گے.
تو لاجیکلی کہتے ہیں ہاں جی آپ نے حدیث سنا دی ہمیں, آپ نے قرآن کی آیت سنا دی, آپ نے کہ مدد نہیں مانگنی چاہیے. تو جناب میں کیمرے کی مدد سے بات کر رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر, یہ تو شرک ہو گیا. آپ نے کیمرے کی مدد لی اور کیمرے کو چلانے کے لیے ایک بچے نے آ کے مدد کی, تو آپ نے اس سے بھی تو مدد مانگی, تو پھر یہ بھی حرام ہو گئی نا. پھر آپ اپنی سے کھانا مانگتے ہیں تو آپ نے وہ مانگی تو وہ بھی تو حرام ہو گیا. اب بندہ سوچتا ہے یار ہوا مولن تو کہا تھا کہ مدد مانگنا حرام ہے, مدد مانگ تو رہا ہوں. اور پھر وہیں سے بات گھما کے لیا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ مدد مانگنا جائز ہے. تو جب جائز ہے, اب میں آپ کو بتاؤں صاحب نے کہاں سے منطق نکالی ہے اور کہاں لا کے جوڑی ہے. ایک حدیث ہے جس کے بارے میں مجھے خود نہیں پتا کہ کنفرم ہے یا نہیں ہے, وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بتا دوں گا کنفرم ہے یا نہیں ہے. ایک حدیث مشہور ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. یہ ہماری عموماً آپ کو حدیث ملے گی یہ جو ہمارے یہاں تصوف کے اندر, کہ اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اپنے اس نے یہاں سے بات شروع کی اور لاجک شروع کر دی, وہیں سے میرے کان کھڑے ہو گئے کہ اب یہ بات کچھ اور ہی کرے گا. کہ اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, فعال لما یرید ہے, کن فیکون کا مالک ہے. تو اگر وہ چاہتا تھا کہ وہ ظاہر ہو جائے تو سب بندوں کو بتا دیتا کہ میں ہوں, سب مان لیتے. میں سب کو بتا دیتا نا اللہ کہ میں ہوں, ہم سب مان لیتے. اللہ نے رسول کیوں چنا بتانے کے لیے؟ رسولوں کو کیوں چنا؟ کہ میں نے رسول کے ذریعے چاہا کہ تم تک پہنچوں, تم تک پہنچانا جاؤں, پہچانا جاؤں. پتہ نہیں کہاں سے لاجک لے کر آ گئے. اب وہاں سے لاجک کیا لے کر آ رہے ہیں کہ جب اللہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک نبی کا محتاج ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ جملہ تھا ان کا, کہ اللہ چاہتا تو اپنے آپ کو خود ہی ظاہر کر دیتا, لیکن وہ نبی کے ذریعے گیا. تو اللہ جیسی ذات نبی کے ذریعے گناہگار تک آئی, تو گناہگار نبی کے بغیر اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ اور بات کو اس نے جوڑ دیا بعد میں نبی کے بعد آنے والے لوگوں کے ساتھ, کہ جو بات کے بزرگان دین اولیاء اللہ ہیں ان کا بھی یہی رابطہ ہے. جب اللہ وسیلہ ڈھونڈ رہا ہے نیچے آنے کا تو ہم بغیر وسیلے کے اوپر کیسے جائیں گے؟ وہ جناب سند میں لگئی قبر پرستی کی اور مورے ویسے مانگنے کی, اور لوگ سبحان اللہ, کیونکہ اس نے بات اتنی لمبی کی تھی. یہ جو میں نے آپ کو 2 منٹ میں سنایا انہوں نے 15 منٹ بعد مکمل کی تھی. خوب اچھی طرح ٹھوک بجا کے ہر چیز کے پہلو دیکھ کر بتا دیا. معاذ اللہ, اللہ اگر محتاج ہے تو بندہ بھی محتاج ہے. میرا اللہ محتاج نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے ہمارا. الحی القیوم ہے, ہر چیز کا مالک ہے, وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد, کفوا احد, لیکن اسے قرآن کی وہ آیت کوٹ نہیں کیا. یہ ہے لاجک جس سے لوگ آپ کو ماریں گے اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. کہاں کی بات کو کہاں جا کے جوڑ دیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. مدد مانگنا 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ مدد جو میں زندہ سے مانگوں اور وہ وسائل کو استعمال کر کے, مٹیریل تھنگز کو استعمال کر کے میری مدد کرے, اپنے سینسز کو استعمال کر کے میری مدد کرے, وہ مدد ہوتی ہے. پانی مانگ لیا, ڈاکٹر سے بات کر لی, تعلیم کے لیے چلا گیا, یہ سب مدد اس طرح, یہ عام مدد ہے. اس کے بارے میں کہیں منع نہیں ہے, بلکہ یہ تو مطلوب ہیں کہ گھر نہ بیٹھو, کام ہے مانگو مدد لوگوں سے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ جو بھی کام کرے گا دنیا کی چیزیں استعمال کر کے میرا کام کرے گا. اس قسم کی مدد کوئی حرام نہیں ہے, کوئی منع نہیں ہے, اور اس کا دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. لیکن اگر میری نیت بدل جائے کہ میرا کام صرف یہ کر سکتا ہے اور بغیر کسی چیز کے کر سکتا ہے, اب مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, وہ مدد منع ہو جائے گی. میں ڈاکٹر کے پاس جا کے مدد لیتا ہوں, مجھے دوائی دیتا ہے, یہ مطلوب ہے. میں تعویذ بنا کے ہاتھ پہ باندھ کے گھول کے پی جاؤں, نہ وہ تعویذ کا تعلق میڈیسن سے ہے, نہ اس کے اندر لکھا ہوا تعلق. اب یقین رکھنا کہ یہ مدد منع ہے, یہ مدد منع ہے. اور اس کی بھی تشریح حضور نے کر دی ہے. میں کیوں آپ لوگ سے بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ عمر بھر, اور رسول کی سیرت پڑھیں عمر بھر. چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ملیں گے, پھر ہمیں انشاءاللہ کوئی بہکا نہیں سکے گا. آرام سے بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے, بہکا نہیں سکے گا. ایک صحابی رسول کے پاس آئے اور آ کے فرمایا کہ میں اللہ پہ توکل کر کے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں کہ روٹ کو باندھوں اور توکل کروں. تو کیا پیارا جواب دیا تھا آپ نے, پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو. پہلے دنیا کے تو کام کرو, پھر توکل کرو نا تم.
ہمارا کیا ہے؟ یہ چھوڑ دی اللہ کے بھروسے. اور ایسے لوگ ولی اللہ کہلاتے ہیں ہمارے یہاں. ولی اللہ جو حدیث کے خلاف کام کریں ہم انہیں ولی اللہ کہتے ہیں. تو اس طرح کی مدد مانگنا جو دنیاوی وسائل کے حساب سے ہوں وہ منع نہیں ہے. منع کیا ہے کہ میں کسی سے مدد مانگوں اور میرے دل میں یہ بات ہو کہ یہ سپر نیچرل طریقے سے میری مدد کر سکتا ہے. یہ بچوں کو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. اسپائڈر مین اور سپر مین, وہ اپنا ویب نکالتا ہے اور ٹرین اٹھا کے لے گیا, جہاز اٹھا کے لے گیا. یہ انسان تو نہیں کر سکتا نا. تو شاید ہم بھی اسی قسم کی مدد کے ہیں کہ وہ چیز مانگ رہے ہیں وہ 6 فٹ کا اسپائڈر مین, 6 فٹ کا ہی ہے نا, 6.25 کا ہوگا, یہ پوری ٹرین روک لیتا ہے وہ. اب وہ پاور انسانی تو نہیں ہے نا, تو ہم شاید کوئی ایسی سپر نیچرل پاور ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ کو کسی چرچ میں اسپائڈر مین کی تصویر نہیں ملے گی کہ لوگ جا کے چراغ جلائیں اور چومیں اس کو, جبکہ اس نے کچھ کر کے دکھا دیا فلم کے اندر. تو نا فلم میں ہمارے تو کچھ کر کے نہیں دکھایا ہے. تشریف فرما قبر میں جا کے ان سے مانگتے ہیں. فرق دیکھ لیں عیسائیوں کے ایمان کا اور ہمارے ایمان کا, کہ جو بقول ان کے بچوں کے سب کچھ کر سکتا ہے وہ اس سے کچھ نہیں مانگتے, نہ اس کی ورشپ کرتے. ہاں اپنی ٹی شرٹ پہ لگا لیں گے, گھر میں کل میں تفسیر لگا لیں گے, اس سے مانگیں گے نہیں. سورٹ کے سامنے اس کے سامنے کوئی دعا وعا نہیں کریں گے. ہم کرتے ہیں. الہ کون؟ جو حاجت روا, یعنی جو میں کچھ مانگوں اس کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور سننے والا ہو, اور سننے والا ہو. یہ سننا سنانا اللہ اس کے لیے قرآن میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ وقال ربکم, اور کہا تمہارے رب نے, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے پکار, استجب لکم, رائٹ, مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون, لیکن لوگ جو بڑائی کے گھمنڈ میں آ کے ان عبادتی, میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں. یہ اللہ دعا کو کیا کہہ رہا ہے؟ عبادت. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو میں نے آپ کو پہلے جملہ کہا تھا کہ عبادت کے معنی کسی کی ماننا. کیسے ماننا؟ جیسے وہ کہے ماننا. ہر بات میں اپنے رب کی ماننے کو عبادت کہتے ہیں. قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارو میں پکار کا جواب دوں گا, اور جو گھمنڈ میں آ کے ایروگینس میں مجھے نہ پکارے, اللہ نے اب یہاں سجب لفظ استعمال نہیں کیا, یہ عبادت تھی, کہ جو میری عبادت سے منہ موڑیں سیدخلون جہنم داخرین, انہیں میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دوں گا. تو دعا مانگنا اس سینس میں جو صرف الہ کر سکتا ہے, اسے عبادت کہتے ہیں. اسے تو آپ کو الہ کا کانسیپٹ موٹا موٹا سمجھ میں آ گیا ہوگا. جو مالک ہو, پیدا کرنے والا ہو, ہمیشہ سے زندہ ہو, ہمیشہ زندہ رہے, اس کو موت کبھی نہیں آئے گی. وہ قائم ہے بغیر کسی سہارے کے, اور پوری کائنات اس کے سہارے قائم ہو. وہ الہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگ آتی ہے, یعنی اس کو کسی قسم کی محتاجی نہیں ہے. وہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کا, کہ آکسیجن ہوگی تو زندہ رہوں گا, سہارا ہوگا تو کھڑا ہوں گا, میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اب اگر یہ الہ کا تصور ہے تو ذرا دیکھیں کہ جب یہ آیتیں اتر رہی تھیں تو اللہ یہ بار بار ان چیزوں کا ذکر کیوں کر رہا تھا؟ کہ قرآن بالعموم خصوص جو ہے وہ مکہ کے اور مدینہ کے حالات کے اوپر اترا تھا, لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے اترا اس وقت کے حالات کے لیے تھا, لیکن قیامت تک کے لیے بالکل صحیح ہے, اور اسی طرح اثر کرے گا جس طرح اس وقت اثر کیا تھا. اللہ نے وہاں سے ایگزامپل لی جو کہ خود اس کی بنائی ہوئی تھی, اور ہمیں سبق دکھا کے دیکھو پریکٹیکل یہ تھا. اب اس کی شکلیں تو بدل سکتی ہیں, شکلیں, کام وہی رہے گا. تو اللہ بار بار کیوں کہہ رہا ہے مکہ والوں کو الہ کسی کو نہ بناؤ, اس سے محبت نہ کرو, اس سے مانگو نہیں, اس کو طلب مت کرو, اس کو پکارو نہیں؟ تو اس کی وجہ تو کوئی ہوگی نا. تو انہوں نے 4 چیزیں چنی مکہ سے, 4 چیزیں, اور ان کی ایگزامپل دے کے کہا کہ دیکھو جن کو تم الہ سمجھ رہے ہو, یہ میں نے کنڈیشن جو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے بیان کیے, ان 4 پہ لگا کے دیکھ لو. قرآن میں ذکر ہے سورہ نجم کے اندر 3 قسم کے الہ کا جن کو مکہ والے مانتے تھے اللہ کے سوا.
اللات، اللات لات منات عزا مشہور ہے جو لات طائف میں ایک بت تھا. وہ بت کس کا تھا؟ کسی شریف آدمی کا، کسی نیک آدمی کا، کوئی ولی ہوگا. اس کی یادگار کے طور پہ اس کا بت بنا دیا تھا. اور وہ طائف میں تھا. اس کو پوچھنے والے بنو ثقیف کے لوگ تھے. بنو ثقیف کے کس لیے پوچھتے تھے؟ اچھا اتفاق دیکھیں، اپنی یہاں بیٹی پیدا ہو تو منہ چھپاتے تھے کہ بیٹی ہونا عار ہے، شرمندگی کا باعث ہے. اور کچھ لوگوں نے اپنی بیٹیاں زندہ بھی گاڑ دی ہیں. سب نہیں گاڑتے تھے، بعض وقت کہ سارے اپنی بچیاں گاڑ دیا کرتے تھے. نہیں، کچھ شکی القلب جو بالکل ہی کہتے ہیں نا فروزن ہارٹ والے لوگ ہوتے تھے، وہ اپنی بچی گاڑ دیتے تھے کہ بھئی بچی ہوگی تو کیا معاشرے میں نہ کٹ جائے گی. تو لات کون تھا؟ کون تھی؟ اس کو اللہ کی بیٹی کہتے تھے. یہ معاذ اللہ اللہ کی، اور وہ نیکی کی علامت سمجھی جاتی تھی. نیکی کی علامت. لوگ جا کے اس کے بت کے سامنے پھر وہ جو بھی ان کے مراسم تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے سامنے جائیں گے تو ہمیں نیکیاں ملیں گی. تو اللہ کہہ رہا وہاں کہاں جا رہے ہو؟ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا وہ قائم ہے؟ اس کو نیند، وہ تو زندہ ہی تو سوئے گی جاگی کہاں سے؟ وہ تو چاروں کنڈیشن میں فیل ہو گئی. تو اللہ نے یہ کہا تھا کہ تم جس بت کو پوچھ رہے ہو وہ تو بتاؤ ہے کیا جسے تم پوچھ رہے ہو جا کے. تو لات موجود تھی اس زمانے کے اندر. عزا یہ وادی نخلا کے اندر تھی، اور قریش اس کو پوچھتے تھے. اور یہ بھی عورت تھی، اور یہ شکتی والی دیوی تھی. یہ شکتی والی دیوی سے ہمارے یہاں نہیں ہے، ادھر بھی ہوتی تھی، اس زمانے میں بھی ہوتی تھی. تو جو عزا تھی وہ بت تھی جو بھی، وہ نیکی اس کا طاقت کی وہ علامت سمجھی جاتی تھی. منات یہ بھی دیوی تھی، اور اس کے لیے یہ قسمت کی مالک تھی. قربانی دی جاتی تھی اس کے پاس جا کے. اور بخاری میں ایک لفظ اور آیا حبل. یہ مکہ میں کعبہ کے اندر رکھا ہوا تھا. قریش والے اس کو پوچھتے تھے، اور یہ جنگ میں جیتنے کی علامت سمجھا جاتا تھا. جنگ احد میں اگر آپ کو یاد ہو واقعات آپ نے سنے، محمود صاحب سے سے سنے ہوئے کہ جب وہ وقتی طور پہ ایک حالات بدل گئے تھے تو قریش والوں نے کیا نام لگایا تھا کہ حبل سب سے بڑا ہے. انہیں حبل کا نام لیا تھا. تو یہ 4 بت جن میں 3 عورتیں اور ایک حبل، یہ اس زمانے میں موجود تھا، وہ موجود تھے. اللہ کیوں مثال دے رہا ہے ان کی؟ وہ قرآن میں دے رہا ہے کہ انہوں کو لوگوں نے الہ بنا دیا تھا. ان سے مانگتے تھے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کو پوجتے تھے، اور اتنا محبوب رکھتے تھے کہ انہی کے مجسمے چھوٹے بنا کے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے، جس کو خود کہتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. اور ان سے محبت زیادہ تھی، اللہ سے محبت کم تھی. اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھے جاتے تھے. تو اس زمانے میں یہ بت موجود تھے کہ جو الہ بن گئے تھے اس قوم کے. تو اللہ نے ان کی مثال دے کر کہا تھا، جو میں نے ساری آیتیں آپ کے سامنے کوٹ کی ہیں، جو آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہیں، کہ یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ ان کے پاس وہ کوالٹیز ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے الہ کے پاس ہونی چاہیے تھی. یہ تو خود محتاج ہے کہ ہم تراشیں گے تو بنیں گے. اگر میں نہیں تراشوں گا اس کو، میں بناؤں گا نہیں، تو بت بنے گا کیسے؟ اگر وہ گر جائے تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. اور اسی کے لیے حضرت ابراہیم نے مثال دی تھی کہ سب جب لوگ اپنے کسی فنکشن میں فیسٹیول میں گئے تھے تو آپ نہیں گئے، آپ رک گئے. پلاننگ کے تحت بت خانے گئے، تمام بتوں کے ناک توڑ دیے، کان توڑ دیے، ان کو ٹیڑھا میڑھا کر دیا، مسخ کر دیا. اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں جا کے ہتھوڑا ڈال کر آ گئے. جو لوگ آئے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ واقعہ سن چکے ہیں جو ریلیٹڈ ہے میرے موضوع سے. تو کیا تھا ابراہیم نے؟ تم اس کو مانگتے ہو نا سب سے بڑا ہے، تو اس سے پوچھو نا پھر کس نے کیا ہے. یہ دیکھ رہا ہوگا نا، بقول تمہارے دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے. تو پہلی بات تو اس سے پوچھ لو. تو ان کے خود منہ سے نکل گیا، یہ تو بولتے ہی نہیں. سچ تو کافر کے منہ سے نکل جاتا ہے نا. جو بول نہیں سکتا تمہاری مدد کیا کرے گا؟ اور اگر اس کے سامنے بت توڑے جا رہے تھے تو یہ کھڑا ہوا کیوں تھا؟ روکا کیوں نہیں؟ تو جب جواب نہیں ملتا نا قوم کا، تو اس زمانے میں پھر یہی کرتے تھے کہ مار دو اس کو. آج تو ہم وہ فتوے بانٹتے پھرتے ہیں، کافر ہے کافر ہے کافر ہے، ٹھپے لگا کے یہ بھی کافر وہ بھی کافر، سب کافر، صرف میں جنت میں جاؤں گا. تو اب یاد رکھیں جو میں نے 4 بت آپ کے سامنے گنائے تھے، کہ 4 بت
جن کو مثال دے کے اللہ بار بار بتا رہا ہے کہ تمہارے الہ نہیں ہو سکتے یہ، کیونکہ ان میں کنڈیشن ہی نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، تمام مکی صورتوں میں یہ بیان کی ہے۔ مکی صورت تو ہے ہی عقائد کے اوپر، قوانین تو مدینے میں آئے تھے۔ تو ایک دو تین سوالوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چلا آگے جاری رہے گا۔ یہ آج کے معاشرے میں آپ نے کہیں دیکھا کہ مسلمان نے کسی کو بت بنا کے اس کی پوجا کر رہا ہوں، بت، کوئی نبی کا معاذ اللہ، اہل بیت کا، کسی کا بھی، کوئی دیکھا آپ نے؟ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ فی الحال اس شرک سے ہم بچے ہوئے ہیں کہ کوئی مسلمان کوئی بت بنا کے اس کی عبادت نہیں کرتا کہ یہ اللہ کی معاذ اللہ بت ہے، یہ نبی کا بت ہے، یا اہل بیت کا بت ہے، یا ہمارے جو بڑے مقدس جو ہمارے صحابہ ان کا، کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے میں بہکانا چھوڑ دیا، چلا کے چھٹی کے اوپر کہ بھائی یہ بیکار قوم ہے، اس سے بات ہی نہیں کرنی؟ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ شیطان نے ہمیں چھوڑ دے۔ شیطان کا تو پہلا حملہ توحید پہ ہوتا ہے، پہلا حملہ توحید پہ۔ تو شاید شیطان نے اب ہمیں بت سے ہٹا کے کسی اور حوالے سے الہ کی طرف لگا دیا ہے۔ پہلے الہ بنتے تھے بت کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے، تو الہ تو اب بھی بن رہے ہیں، اور یہی ہمارا مین موضوع ہے۔ آج کے الہ کون ہیں؟ یہ کدھر ہے؟ لات، منات، عزا، ہبل، اور باقی جو 360 بت اور تھے، ان کے نام نہیں آئے، وہ تو کتابوں میں لکھے ہوئے۔ تو اگر وہ الہ بنے ہوئے تھے اور آج اگر بت نہیں ہیں، یا تو شیطان نے کام چھوڑ دیا اپنا کہ نہ بھائی مسلمانوں کو نہیں بہکانا، لگے رہو توحید کے اوپر، یا شیطان نے کوئی نئے الہ تراش لیے ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں، اللہ دعا ہے کہ جو باتیں بیان کر رہا ہوں اس کو بہترین طریقے سے کہہ کر آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق دے۔ جو غلطی مجھ سے اللہ سے معاف کرے، آپ کو سن کر اس پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا